السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اور یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ اگر سونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو پریشانی ہیں اور جتنی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دے گا، اور آپ کے جتنے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں جو آپ نے بہت کوشش کی لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ کام آپ نہیں کر پائے، تو اللہ پاک اپنی ایسی غیبی مدد آپ کو فرمائے گا کہ فوری طور پر 3 دن کے اندر آپ کے وہ مشکلات جو ہے آسان ہو کر کے حل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا جو دشمن ہے، جس سے بالکل آپ بیزار آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، اور کسی صورت میں وہ دشمن آپ کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہر وقت وہ آپ کو نقصان دینے کی، آپ کو تکالیف دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر ایسے بدترین دشمن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور 2 طریقوں سے چھوٹے گی۔ یا تو وہ آ کر کے آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگ جائے گا۔ اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو وہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، کر چکا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، وہ سب کچھ اسی کی طرف پلٹ جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر جو ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا جو آپ کے دشمن ہے ان کی تباہی کا ذکر ہوا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول مختصراً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد ہوئی، آپ کے جب بیٹے ہوئے، تو یکے بعد دیگرے آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور جو آپ کے دشمن تھے یہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا، جیسے عام طور پر دشمنوں کی عادت ہوتی ہے، منافقین کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش کرنا اور اس پر پروپاگنڈا کرنا اور اس پر بڑے بڑے تبصرے کرنا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ معاذ اللہ، جو نسل ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی صاحبزادے تھے اور دونوں دنیا سے چلے گئے، مر گئے ہیں، تو لہذا آپ کی جو نسل ہے وہ یہیں پر ختم ہو گئی، یعنی کہ ابتر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچوں کی وفات کی وجہ سے، اولاد ہے پیاری چیز ہے، تو پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ کوثر جو ہے نازل فرمائی، اور اس کے اندر فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کثیر عطا فرمایا، آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بس آپ جو ہے نا اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہیں، یعنی کہ عبادت کریں اور اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ پہ قربانی کریں، صدقہ کریں، اور جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو آپ کو اذیت دینے والے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، اور یہ سوچ کر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں اور آپ کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی، آپ کی نسل ابتر نہیں ہوئی بلکہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ ابتر ہو جائیں گی اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کا آپ وظیفے پر عمل کرتے ہیں، آپ کی طرف وظیفے کو اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو نعمت کثیر عطا فرمائے گا، اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، وہ حل ہو جائیں گی، اور جو آپ کے حقیقی دشمن ہیں، حقیقتاً آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو ہر وقت نقصان دیتے رہتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں
اور ہر وقت جو ہے وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو وہ آپ کو ذلیل و رسوا کریں یا آپ کو نقصان دیں، تو ایسے لوگ یا تو تابع ہو کر آپ سے معافی مانگیں گے، اور یا پھر معافی نہیں مانگیں گے تو وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، مختصراً میں نے آپ کے گوش گزار کی اس وظیفے کی تھوڑی تفصیل میں نے گوش گزار کی آپ کو، اور آگے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اور جو طریقہ آپ کو اس وظیفے کا بتایا جائے آپ نے اسی طریقے سے وظیفے کو کرنا ہے، اور جو شرائط آپ کو بتائی جائیں ان شرائط پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں آپ نے ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کہیں سے اسکپ آپ نے نہیں کرنی، اور اس وظیفے کو جب آپ کریں گے تو اس کی تعداد کا بھی بالکل آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تعداد کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی تعداد آپ کو بتائی جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ نمازوں کا آپ نے لازمی اہتمام کرنا ہے۔ نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، کوشش کریں کہ نماز باجماعت ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، ساتھ میں استغفار کریں، اور جتنی بھی توفیق ہو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے اپنی گنجائش کے مطابق ڈیلی کی بنیاد پر آپ صدقات کا اہتمام کریں۔ یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے ہوئے وضو کا ہونا لازمی ہے، اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ پاک صاف ہونے چاہیے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک جیسی آپ کو ٹائم ملے اس ٹائم کے مطابق آپ وظیفہ کر لیں، اور 3 دن کا وظیفہ ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرنا ہے جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد فضا کے اندر گلدہرے کی شکل میں آپ نے پھونکنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی رزق روٹی کا حصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک ہو جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھیں، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ وہ دشمن کہ جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کیونکہ بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم نہیں جانتے، کچھ کو تو ہم جانتے ہوتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں جانتے، اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، منافقین جو ہمیں نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے، تصور یہ کرنا ہے کہ وہ دشمن جنہیں کہ میں جانتا ہوں اور وہ دشمن کہ جنہیں میں نہیں جانتا، بس یہ تصور کے ساتھ انتہائی عاجزی ان کا ساری مکمل یقین کے ساتھ، اور اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے اور بالکل جھوم کر آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ بالکل چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، آپ نے اس سورت کو جب پڑھنا ہے، اور آخری آیت مبارکہ ہے ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پوری سورت آپ سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ جب ان شانئک ھو الابتر یہاں پہنچیں گے تو اس آیت کو جو ہے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور پھر دوبارہ سے آپ نے جو ہے اس صورت کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر بار 21 مرتبہ جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو ہر بار صورت کو پڑھتے ہوئے انا شانیہ کا هو الابتر، یہ آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ آیت آپ پڑھیں گے تو تصور کریں گے کہ میں اپنے جو دشمن، وہ جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ان سب کو میں یہ مار رہا ہوں صورت، اور یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، یہ در بدر ہو رہے ہیں، یا یہ اپنی توبہ کر کے یہ مجھ سے معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ جب آپ یہ صورت اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ نے وہ دشمن کے جنہیں آپ جانتے ہیں اور وہ جنہیں آپ نہیں جانتے، ان کا تصور کر کے آپ نے فضا کے اندر پھونکنا ہے کہ میں ان دشمنوں کو یہ مار رہا ہوں، اور میرے دشمن تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سب کچھ اٹھا کر میں ان کو واپس لوٹا رہا ہوں یا لوٹا رہی ہوں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ نے مکمل یقین کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے وظیفے کو 3 دن کر لیا تو 3 دن کے اندر آپ ان کشمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔